رحمت کی فضائل و فوائد ہم نے سب سے پہلے بیان کیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہدایت ہے کہ مملوک اپنے مالک کو پہچان لے. یہ سب سے بڑی ہدایت جو ہے سب سے بڑی رحمت تھی. تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی دعا بھی کروائی اور ہدایت کا معیار کو سوٹی بتا دیا کہ جو پہلے سے منزل کو پا چکے ہیں ان کا دامن پکڑ لو تو لے آپ منزل پہ پہنچ جاؤ گے. تو وہ کتاب ہدایت کے اندر یہ فاتحہ میں اس حقیقت کو بتایا. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آئی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہدایت کی منزل انسان جو ہے عبور کرنے لگتا ہے تو انسان کے اندر بہیمیت ہے تو بہیمیت سے نکال کے اس کو انسانیت کے مقام پر فائز کیا. تو سورہ بقرہ نے وہ عروج اس کو عطا کر دیا. سورہ بقرہ کے بعد پھر جب انسانیت کی وہ اس پر آیا تو انسان کے اندر نفس ہے تو نفسانیت سے نہیں نکلے گا تو معرفت الہی نہیں ملے گی. تو سورۃ آل عمران میں اس کو نفسانیت سے نکال کے معرفت الہی کے مرتبے پہ فائز کیا. جب وہاں پر فائز ہو گیا تو گویا کہ وہ نفس کے علائش سے پاک ہو گیا. اب اس کی معاشرت کا اس کو کی اجازت دے دی. سورۃ النساء آ گئی. اب بیوی بچوں کے ساتھ تم بیٹھو گے ان کے ساتھ زندگی گزارو گے. اب حقوق کی پامالی نہیں کرو گے کہ اس لیے کہ تیرے نفس کی جو ہے تہذیب ہو چکی ہے. اب صورت جو ہے نساء آ گئی. اب جب بیوی بچے ہو گئے فیملی بن گئی تو ظاہر ہے کہ کھانا پینا چلے گا تو دسترخوان بچھا دیے. تو سورۃ مائدہ آ گئی کہ کھانے پینے کے دسترخوان بچھ گئے. اب کھانے جب بیٹھے ہیں تو کہا کہ نہیں دیکھو یہ حرام ہے یہ نہیں کھانا یہ حلال ہے یہ کھانا ہے. تو حلال حرام کی تفصیلات بتا دی. تو سورۃ جو ہے انعام آ گئی تو اس سے تفصیلات بتا دی یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اب سورۃ انعام سے فارغ ہوئے کھا پی کے تو سورۃ اعراف آ گئی کہ ابھی تک تو اپنی ضرورت پوری کی ہے اب فضیلت کا کام کرو. اور فضیلت یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو ان کے خدا کا پتہ دو ان کو دعوت تبلیغ کے لیے نکلو. اب سورۃ اعراف نے آ کے دعوت تبلیغ کی فضیلت بتائی. اب یہ دعوت تبلیغ کے لیے جب نکلا تو باہر جب نکلے گا تو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. بعض اکھڑ بھی ہوں گے جو آپ سے لڑ پڑیں گے ان سے جنگ و جدال ہو جائے گا. تو انفال آ گئی تو ان سے لڑنے کا سلیقہ بتا دیا کہ لڑنا کیسے ہے. حدود سے تجاوز نہیں کرنا اور آداب جو جہاد کے ہوں گے جد و جہد کے ہوں گے یہ آداب اور حدود ہوں گے اس طرح تم نے لڑنا ہے. اب جب لڑائی بڑائی سے فارغ ہوئے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جب لڑتا ہے جنگ و جدال ہوتی ہے تو انسان کے نفس میں غصہ جب تک نہ ہو تو لڑائی ہوتی نہیں ہے. تو جب غصہ ہوتا ہے تو حدود سے تجاوز ہو سکتا ہے. کسی پر زیادہ دشمن پر زیادہ ظلم تعدی کر سکتا ہے یا اس جنگ و جدال کے خوف میں جبن انسان میں آ جائے تو کوتاہی ہو سکتی ہے. اور جب انسان جد و جہد میں لگا ہوا ہو تو اس وقت اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا. جب فارغ ہو کے بیٹھتا اب سوچتا ہے کہ یار وہ بات میں نے یہ کر دی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے وہ جو قدم اٹھایا نہیں اٹھانا چاہیے تھا. تو جائزہ بعد میں لیتا ہے. اب جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ وہ فلاں جگہ کوتاہی ہو گئی فلاں کے ساتھ ظلم ہو گیا اس پر زیادتی ہو گئی. اب یہ سوچ سوچ کے اس کے اندر گھٹن پیدا ہوگی پریشان ہو گیا کہ یار مجھ سے تو یہ ہے اس جد و جہد میں جنگ و جدال میں زیادتی بھی ہوگی کوتاہی بھی ہو گئی اب کیا کروں. تو اللہ نے کہا پریشان ہو سورۃ توبہ آ رہی ہے توبہ کر لو. توبہ کر کے آپ اپنے سارے جو ہے وہ گناہوں کو پاک کر لو. تو سورۃ توبہ آ گئی. بلکہ سورۃ توبہ میں 3 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو جہاد کے اندر کوتاہی کے نتیجے میں اللہ ان سے ناراض ہوا ان پہ عتاب آیا تو 50 دن ان کو جو عتاب رہا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو اللہ نے عملی نمونہ بھی دکھا دیا دیکھو کچھ لوگوں سے ایسا ہوا بھی اور ہم نے معاف بھی کر دیا. تو تم سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم بھی توبہ کر لو استغفار کر لو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو استغفار کی بڑی فضیلت بتائی کہ شب و روز انسان جب عمل کی دنیا ہے تو عمل کے دوران انسان جو جائزہ لے نہیں سکتا. بعد میں جب جائزہ لیتا تو افسوس ہوتا تو کرے کیا. تو مایوس نہیں ہونے دیا بندے کو. کہا کہ استغفار کرتے رہو گے تو دانستہ نادانستہ ساری کوتاہیاں اللہ معاف کرتے رہیں گے. تو سورۃ توبہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھول دیا. اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. تو گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو بندہ اپنے گناہ ندامت لے کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ اپنی رحمت لے کے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دو تو اس کے لیے معافی ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک نام